ایک بھائی نے اپنی بہن کی شادی کے لیے اپنا خاندانی گھر بیچ دیا۔ اسی بہن نے بدائی کے وقت بھائی کے ہاتھ میں ایک ایسا خط دیا کہ بھائی نے جب خط پڑھا تو دھاڑے مار مار کے روتا ہے۔ جو گھر بیچا تھا نا، وہ گھر نہیں تھا، وہ ان کے ماں باپ کی یادیں تھیں۔ ان کا بچپن یہاں پہ گزرا تھا۔ وہ گھر اینٹ مٹی گارے سے نہیں بنا تھا، پیار محبت خلوص سے بنا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو کیسے ہیں آپ؟ جب اسد کی عمر تھی نا 22 سال اور اس کی بہن فوزیہ کی عمر تھی 20 سال، اس وقت ان دونوں کے ماں باپ ایک حادثے میں فوت ہو گئے۔ اب دونوں بہن بھائی کے اوپر تو قیامت ٹوٹ پڑی، پوری دنیا میں بے آسرا ہو کے رہ گئے۔ دونوں گلے لگ کے خوب روتے ہیں، اور اتنا روتے ہیں بھائی بہن کو چپ کراتا ہے، بہن بھائی کو چپ کراتی ہے۔ رو رو کے ان کے آنسو سوکھ جاتے ہیں۔ بھائی بڑا تھا، بہن کو سمجھایا کہ بہن زندگی بہت مشکل ہے اور بہت لمبی ہے، ایسے رو رو کے نہیں کاٹنی، ہم ماں باپ کے لیے دعائیں کریں گے۔ پھر جب بھائی نے بہن کا سہارا بنانا اور بہن نے جب تعلیم چھوڑ دی تھی، بھائی کے کہنے پہ تعلیم دوبارہ شروع کی۔ بھائی صبح اٹھتا، بہن کے لیے ناشتہ بناتا، بہن کو ناشتہ کرا کے یونیورسٹی چھوڑ کے آتا اور خود چلا جاتا کام پہ۔ بہن یونیورسٹی سے فارغ ہو کے گھر آتی اور بھائی کے لیے کھانا بناتی، انتظار کرتی کب بھائی آئے گا، دونوں مل بیٹھ کے کھانا کھائیں گے۔ ان کے پیار کے چرچے تھے نا، محلے سے نکل کے پورے شہر میں پھیل گئے کہ بہن بھائی میں بہت پیار ہے۔ ورنہ آج کے دور پہ جب سر پہ ماں باپ کا سایہ نہ ہو، بہن بھائی بچے سب بگڑ جاتے ہیں، اور آج کل دور بھی موبائل کا ہے، بگڑنا بہت آسان ہے۔ ان کے جو چرچے پورے شہر میں پھیلتے ہیں نا، ہر کوئی ان پہ رش کرتا ہے کہ کتنا پیار ہے دونوں بہن بھائی نے کس طرح گھر کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ اب جب بہن نے یونیورسٹی کلیئر کی، فارغ ہو یونیورسٹی سے ہو گئی، تو بھائی کو فکر لگ گئی اپنی بہن کی شادی کے لیے۔ ہر بھائی کے ارمان ہوتے ہیں کہ اپنی بہن کی شادی دھوم دھام سے کرو، پر یہ کرتا تو کیا کرتا، یہ غریب آدمی تھا۔ یہ سوچتا کہ اگر ماں باپ زندہ ہوتے، وہ رشتہ ڈھونڈتے، مجھ کو تو دنیا داری کا پتہ ہی نہیں ہے، رشتے کیسے ڈھونڈنے ہیں، کیا کرنا ہے، دو پریشانیاں، ایک غربت، ایک سر پہ ماں باپ نہیں ہے۔ لیکن ان کی اچھائی نا پورے شہر میں پھیل چکی تھی۔ ایک فیملی تھی جو اچھی کھاتی پیتی تھی، ان کا لڑکا ڈاکٹر تھا، ان کو بہو چاہیے تھی گھر گرہستی والی، رکھ رکھاؤ والی۔ اب ان کو چرچے سنتے ہیں ان بہن بھائیوں کے، ان کے محلے والے کے کسی جاننے والے کے تھرو ان کے گھر آتے ہیں۔ ان کے جب گھر میں آتے ہیں تو گھر بے شک چھوٹا سا تھا، لیکن بڑا صاف ستھرا، ہر چیز سلیقے سے رکھی ہوئی تھی۔ وہ اس کو آنے کا، بھائی سے ملتے ہیں، اس کو آنے کا سبب بتاتے ہیں، ہم نے آپ کے بہن کے، آپ کے پیار کے چرچے بہت سنے ہیں، ہم آپ کی بہن سے اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتے ہیں، لڑکا ساتھ لائے ہیں، لڑکا ڈاکٹر ہے، ہمارے گھر میں روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے۔ جب بہن کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہی کہتے ہیں بھئی ہمیں قبول ہے آپ کی بیٹی، اور ہمیں آپ کی بیٹی 2 جوڑوں میں قبول ہے، کوئی خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں آپ کے حالات معلوم ہیں۔ بھائی کہتا ہے ایسا تو نہیں ہوگا، میں اپنے بھی ارمان پورے کروں گا، اپنے بہن کے بھی ارمان پورے کروں گا۔ لو جی، وہ یہ کہہ کے چلے گئے اور شادی کے دن رکھ دیے۔ جو شادی کے دن قریب آئیں، بھائی کی پریشانی بڑھتی جائے۔ وہ سوچتا تھا کہ اپنی بہن کی شادی دھوم دھام سے کروں، جہیز میں ہر چیز دوں، پر اس نے اپنے دوست احباب رشتہ دار سب کے آگے ہاتھ پھیلائے، سب نے صاف انکار کر دیا۔ غریب کو کوئی مدد نہیں کرتا، ہمیشہ جہاں سے پیسے واپس آنے کی امید ہوتی نا، لوگ وہاں مدد کرتے ہیں۔ کہتے ہیں نا، جب جیب میں ہے پیسے تو سب پوچھتے ہیں آپ ہیں کیسے، جب ہو جاؤ گے آپ کنگال، کوئی نہ پوچھے گا آپ کا حال۔ تو بھائی نے آخری حربہ اس کے پاس تھا اپنا خاندانی گھر۔ بھائی نے ایک بندے سے بات کی، میرا خاندانی گھر تم خرید لو اور کسی کو ذکر نہیں کرنا جب تک میری بہن کی شادی نہ ہو، اور آدھی رقم ابھی دے دو اور آدھی رقم تب دینا جب میں گھر تمہارے حوالے کر دوں گا۔ وہ بندہ وعدہ کر لیتا ہے کہ کہیں بات باہر نہیں نکلے گی، اور اسے پیسے لیتا ہے، شہر کا سب سے اچھا ہال بک کراتا ہے، ڈیزائنر لہنگا بک کراتا ہے، جہیز میں ایک ایک چیز لے کے آتا ہے، اور بڑی دھوم دھام سے شادی کی تیاری کرتا ہے۔ بہن کہتی بھی ہے بھائی انہوں نے منع کیا ہے نا، تو کیوں خرچہ کر رہے ہیں، کیوں قرضہ لے کے میری شادی کر رہے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا، آپ ساری عمر میرا قرضہ اتارتے رہیں گے۔ بھائی کہتا ہے بہن تو میری بہن بھی اور بیٹی بھی طرح ہے، میں تیرے سارے ارمان پورے کرنا چاہتا ہوں، ہر لڑکی کے سپنے ہوتے ہیں، تمہارے بھی کچھ سپنے ہوں گے، غریب ہے تو کیا ہوا، میں تمہارے سارے خواب پورے کروں گا۔
بہن روتی بھائی کے گلے لگ گئی، بھائی نے تسلی دی، اور جب یوں شادی نزدیک آتی گئی دونوں بہن بھائی گلے لگ کے اکثر روتے رہتے۔ آخر وہ دن بھی آ گیا، بہن دلہن بنی بیٹھی ہے، بھائی نے اس کو بدیا کیا، اس کو لے کے آیا۔ جب ڈولی میں بٹھایا تو بہن نے بھائی کے ہاتھ میں ایک لفافہ پکڑا دیا اور بھائی سے کہا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں قربانی آپ کو دینا آتی ہے، میں بھی قربانی دے سکتی ہوں، اور اس خط کو نا اکیلے میں جا کے کھولنا۔ بھائی نہ بہن کے گلے مل کے روتا رہا اور بہن کو بدیا کر دیا۔ بہن چلی گئی، بھائی کمرے میں آ کے بیٹھ کے اور پھر روتا رہا۔ روتے روتے اس کو خیال آتا ہے کہ میری لاڈلی بہن نے مجھے خط دیا تھا، لفافے میں کیا ہے، آخر کھول کے دیکھوں۔ لفافہ کھولا تو اوپر ایک خط تھا اور اندر اور بھی کچھ سامان تھا۔ خط باہر نکالا ہے تو خط پڑھنا شروع کیا تو خط کے اوپر لکھا تھا، بھائی آپ کی چھوٹی بہن ہوں اور مجھے سب خبر ہوتی ہے، آپ نے میری شادی کے لیے گھر بھیج دیا نا، مجھے اچھا نہیں لگا۔ بھائی ایک دم حیران ہو گیا، اس کو کیسے معلوم پڑ گیا؟ پر میں نے یہ جب مجھے معلوم پڑا آپ نے گھر بھیج دیا، میں نے اپنے ہونے والے شوہر کو یہ ساری بات بتا دی کہ بھائی نے ہماری شادی کے لیے گھر بھیج دیا۔ پھر اس بندے نے جو آپ کا بہنوئی ہے اس نے اپنی جیب سے اور ہم دونوں نے مل کے ایک گھر خریدا ہے، چھوٹا سا گھر ہے لیکن بہت پیارا ہے، امید کرتے ہیں آپ کو اچھا لگے گا۔ اسی خط لفافے کے اندر گھر کے کاغذات ہیں اور گھر کی چابی ہے۔ بھائی دھاڑے مار مار کے روتا ہے، بہن کو یاد کرتا ہے، اٹھتا ہے وہاں سے جاتا ہے اس گھر میں جو ایڈریس اس پہ لکھا ہوا تھا، جائے گھر کھولتا ہے، گھر اتنا پیارا سلیقے سے سجا رکھا ہے، ترتیب سے ہر چیز رکھی ہوئی ہے، ان کے ماں باپ کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، بہن بھائی کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، پرانی یادیں پرانے کھلونے سارے گھر میں سجا رکھے ہیں۔ بھائی کھلونوں کو چومتا ہے، بہن کی تصویر کو گلے سے لگاتا ہے، ماں باپ کی تصویر کو چومتا ہے اور صبح ہونے کا انتظار کرتا ہے۔ جو ہی صبح ہوتی ہے اپنی بہن گھر چلا جاتا ہے، اپنے بہنوئی کے آگے ہاتھ جوڑ کھڑا ہو جاتا ہے کہ تم نے اتنا بڑا احسان کیا کہ مجھ کو خرید لیا ہے، میں ساری عمر تمہارے آگے سر نہیں اٹھا سکتا۔ وہ آدمی کہتا ہے بھائی سے ایسے بات نہیں کرتا، یہ میرے لیے چھوٹا سا تحفہ تھا، مجھ کو اتنے پیار کرنے والی بیوی مل گئی اور اتنا اچھا دوست مل گیا اور مجھے کچھ نہیں چاہیے، ہماری طرف سے چھوٹا سا یہ نذرانہ سمجھ کے قبول کریں۔ بھائی بڑا خوش ہوتا ہے، جب گھر میں آتا ہے ہر وقت وہ بہن کو یاد کرتا رہتا ہے، پھر وہی بہن اپنی بھائی کا رشتہ طے کراتی ہے، اپنے بھائی کے لیے اچھی سی بیوی لے کے آتی ہے اور دونوں کی زندگی بڑی اچھی ہنسی خوشی گزرتی رہتی ہے۔ آج کے نفسا نفسی کے دور میں نا ہر کوئی نا حسد کی آگ میں جل رہا ہے، وہاں پہ ایسے جو روشنی کے چراغ ہیں نا بہت کم سننے کو ملتے ہیں۔ اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ باکس میں آپ کی رائے کا انتظار کریں گے۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔